اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ پیچھے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قارون، فرعون، حامان اور قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کے لوگوں کو، سب لوگوں کو جو ہے ہلاک و برباد کیا، سب کو الگ الگ طریقے سے جو ہے ہلاک و برباد کیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے، جو کافر لوگ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اگر اس طرح کی باتیں ہوتی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ان کے اوپر جو ہے ہوا کی جو پتھر کی بارش برسائی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر جو ہے قوم ثمود ہے، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی، اللہ نے ان کو جو ہلاک و برباد کر دیا، تو غیر مذاہب کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنی بات کا جو ہے صفائی پیش کر رہے ہیں کہ وما کان اللہ لیظلمہم، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جس سے غیر مذاہب کے لوگوں کے ذہن میں جو باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اگر یہ آیت اللہ تعالیٰ اپنی صفائی اگر پیش نہ کرتے تو آج کے دور میں غیر مذاہب کے لوگ یہ کہتے کہ اللہ تمہارے اوپر کتنا ظلم کیا ہے کہ نہیں؟ کہتا کہ نہیں؟ یہ بھی کہتا کہ پہلے کے لوگوں پر کتنا ظلم کیا، اللہ اکبر، کتنا اللہ جو ہے ظالم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا صفائی پیش کر دی کہ ہم نے کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے مکری کا مثال دے رہے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا خدا ولی بنا لیا ہے، تو کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکری کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ مکری۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مکری جو اپنا جالا تنتی ہے، جو جس کو جھول وغیرہ کہتے ہیں، اس کو ہلکا سا ہوا چلتی ہے فوراً وہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہلکا سا کچھ اس کو جھاڑو سے صفائی کرتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مثال کیسے ہے کہ ایک مکری کی طرح ہے کہ اتخذت بیتا، اور یہ بھی گھر ایسا گھر ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اتنا کمزور گھر ہے کہ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جیسے کہ مکری کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، دوسروں کو جو ہے معبود بنا لیا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنے وہ جو ہے ایک مکری کا گھر بنایا ہے۔ اور مکری کا گھر بھی کیسا ہوتا ہے؟ بالکل کمزور، اوہنا، بالکل کمزور، ایک ہوا چلے وہ کیا ہو، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے سمجھایا اور یہ کہا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ کیا ہوتے، اگر جان لیتے، کچھ علم ہوتا تو ان کی سمجھ میں کچھ بات آ جاتی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالکل عزیز ہے، یعنی کہ اقتدار والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کون لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ جس کی بھی عبادت کریں، قرآن نے اس کی تبلیغ جو ہے صاف طور پہ فرمائی جگہ جگہ پہ، بھائی ایک اللہ کے علاوہ آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجتے رہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ان علماء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچائیے۔ کیا ہے؟ لوگوں تک پیغام پہنچائیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے اس طرح کی مثالیں صاف طور پر، واضح طور پر سمجھاتے ہیں اور ان کو ایک مثال دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ مثال کے طریقے میں، جیسے کہتے ہیں کہ مان لیجئے، کہتے ہیں نا کہ یہ مان لیجئے ایسا اگر ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک مثال کے ذریعے سے، ایک جو ہلکی سی ایک بات کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک مکری کا جو گھر ہے اس کو ہمارا آپ دیکھتے بھی ہوں گے اور دیکھے بھی ہیں
کہ ایک ہوا چلتی ہے کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا گھر جو ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر، یعنی کہ ہم لوگوں کے سامنے اس طرح کی مثالیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں، سمجھ جائیں۔ اور آگے قرآن نے کہا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس مثال کو، اس باتوں کو، اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ کیا ہے؟ اہل علم ہے، جو عالم ہے، جو علماء کرام ہیں، وہی یہ لوگ کو کیا ہے، اس باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ عالم کا تذکرہ اس کی تفسیر میں یہ کیا گیا ہے حدیث کے اندر کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کا اس کو علم ہو، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتا ہو، اس کو کیا کہیں گے، شریعت کی نظر میں عالم کہیں گے۔ نہیں تو ایسے ایسے عالم ایسے ہیں جو کرتا پاجامہ داڑھی رکھ کے عالم کا لیول لگا کے جو ہے غلط کامیں کر رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں ہی ایسے تو کہنا نہیں چاہیے، لوگ سنتے ہیں برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو بات ہے تاکہ لوگوں کو تو معلوم ہو کہ ایک سال کے اندر سمجھیے کہ بہت سارے یہاں لوگ چندہ کے لیے آئے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، اچھی اچھی تقریریں کر کے چلے گئے، لیکن جب صبح میں ہم نے کہا کہ بھائی رسید کاٹ کے آپ جائیے گا، رسید رکھ کے جائیے گا، ابھی تک کسی بھی نہیں رکھا، بغیر رسید کاٹے سب بھاگ گئے۔ تو وہ پیسہ ہم کس کی جیب میں گیا؟ اپنا جیب میں گیا۔ ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کیا حافظ مصطفیٰ صاحب سے، وہ بھی چندہ کرتے ہیں، ان سے پوچھا ایک چیز بتائیے کہ جو لوگ جو آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے تو وہ رسید جو ہے کاٹتے نہیں ہیں، تو وہ پیسہ کس کے کھاتہ میں گیا؟ بولا وہ اپنی جیب میں گیا، اس لیے کہ مدرسہ رسید چیک کرے گا، تو رسید میں تو جو ہے جگیرہ پپرا کا جو کچھ پیسہ آیا ہی نہیں ہے، معلوم چلا کہ وہاں چندہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ 3-4 عالم ایسے آئے اپنی بستی میں، عالم نہیں تھے لیکن لیول کیا لگایا کہ ہم عالم ہیں، ندوے سے فارغ ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، باندہ سے فارغ ہیں، مظاہر علوم سے فارغ ہیں، معلوم چلا بعد میں وہ کہیں سے بھی فارغ نہیں تھا، حافظ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو عالم نہیں کہیں گے۔ قرآن نے جو قرآن و حدیث نے جس عالم کا ڈیفینیشن بتایا ہے، جس کا ایک دم بالکل صحیح طریقے تشریح کیا ہے، ان کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کا اس کو علم ہو، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرتا ہو، اور بری باتوں سے خود بھی رکتا ہو، دوسروں کو بھی روکتا ہو، خود بھی اچھی نیک کاموں کی عمل کرتا ہو، نیک کاموں کی باتوں پر عمل کرتا ہو، اور دوسروں کو بھی کہتا ہو کہ اس بات پہ عمل کیجئے، نیک کام پہ، اس کو کہتے ہیں عالم۔ جی، تو قرآن نے یہی کہا کہ وَمَا يَعْقِلُهَا، اس باتوں کو، اس مثال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں۔ جی، آگے فرمائے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے بالکل حق، صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر ایک انسان کو، ہر چیز کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے کام پہ، سب کو اچھی جگہ پہ لگا دیا ہے، اور بالکل صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کا جو ہے شکل الگ ہے، لیکن جو ہے ناک سب کی اسی جگہ پر ہے۔ شکل تو سب کے الگ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کوئی میڈیم ہے، لیکن سب کا کان ناک ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا ہے، کبھی ہٹا نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی کو قرآن نے کہا 30ویں پارے کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسی پہ کہ واقعہ ہے، ابھی ٹائم ہے، ہارون رشید یا کوئی بادشاہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس رات میں جو ان کی بیوی اور وہ دونوں جو ہے پارک میں ٹہل رہی تھی، چاندنی جو ہے، وہ بولتے ہیں نا کہ چاندنی رات جو ہوتا ہے، وہ 14ویں کا چاند جو رات ہوتا ہے، وہ جو رات میں چاند خوب چمکتا رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، تو وہ دونوں گھوم رہے تھے، تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اس چاند سے اگر آپ زیادہ خوبصورت ہیں تو آپ کو طلاق، کیا ہے؟ آپ کو طلاق ہے۔ اب ظاہر سے ان کی بھی بہت خوبصورت تھی پورے محلے میں، علاقے میں، تو ظاہری اعتبار سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ چاند تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تو جو ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ ان کی بادشاہ کی بیوی ہے، تو لہٰذا طلاق واقع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ اب صبح جو ہے تمام علماء کرام کو بلایا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، تو تمام علماء کرام نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن وہیں پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ ان کے پاس پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
ہم نے ان سرزمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا کیا ہے وہ ہے انسان، تو لہٰذا انسان زیادہ خوبصورت ہوا، چاند خوبصورت نہیں ہوا۔ اس سرزمین کی بات کریں، آسمان کی بات نہیں کریں، تو کہیں گے سورج تو بہت خوبصورت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سرزمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ انسان کو، تو لہٰذا اطلاق واقع نہیں ہوئی، اطلاق نہیں ہوئی، تو سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتوں میں جو ہے مؤمنین کے لیے ایک نشانی رکھا ہے، عبرت رکھا ہے، تاکہ ہم کیا کریں، اس قرآن کی آیت کو، اس کا ترجمہ سننے کے بعد ہمیں علم ہو اور اس سے عبرت سیکھنے کا رواج لوگ پہلے کے لوگوں نے اس طرح کی غلطی کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اور اللہ کے نبی جس چیز سے منع کیا اس سے ہمیں رکنا ہے، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو ہم خوشی سے کریں، کیا کریں؟ خوشی سے کریں۔ باقی ایک چیز ہم جو ہے ہمیشہ کہتے ہی رہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر جو صف ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صف کو جو ہے بالکل یعنی کہ بالکل سیدھا بھی ہونا چاہیے اور بیچ میں جگہ بھی خالی نہ ہو۔ اس کی دو وجہ بیان کیا، ایک یہ کہ آپ کا دل ملا رہے گا، جب صف سیدھے ہوں گے، ملے جلے رہیں گے تو دل بھی آپ کا ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر صف کے بیچ میں آپ دو آدمی آپ سمجھے کہ کھڑے ہیں، ان کے بیچ میں اگر ہلکا سے بھی جگہ خالی ہوگی، اس سے شیطان جو ہے اس راستے سے داخل ہو جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں برے برے خیالات، 10 سال کی باتیں جو آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں فرض نماز میں ہو تو ایسے خیالات آ جاتے کہ ہلکا کا مسکرانے لگتا ہے، 10 سال کی باتیں جو یاد آنے لگتی ہے، باہر کیا ہوا تو اس کی بھی یاد آنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیچ میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شیطان گھس جاتا ہے اور ہماری نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب بھی یہاں پہ آتے تھے مسلے پہ، سب سے پہلے صحابہ سے کہتے کہ صفوں کو درست کر لیں، ادھر گھوم کے کھڑے ہوتے تھے اور صف کو درست کرتے تھے، سب کو سب کے کھڑے، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کریں۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ صف کے اندر بھی بالکل سٹ کے رہیں، اب اتنا بھی نہ سٹیں کہ جو تکلیف ہو جائے، بالکل ایک دم سٹے رہیں تاکہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، شیطان جو ہے گھسے نہیں اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اندر